سورۃ الاعلیٰ کے اندر اسلام کا بڑا خوبصورت مزاج ہے، اور بغور اگر سورۃ الاعلیٰ کو اگر پڑھا جائے تو بڑے حکمت کے موتی ملتے ہیں اس کے اندر۔ کامیابیاں، ترقی، ایک انسان کی اسپرچول ایلیویشن کا جو سفر ہے ان دا سائٹ آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ایک انسان کی جو ترقی ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الاعلیٰ بہت بہترین سبب بیان کرتی ہے، بلکہ اسباب بیان کرتی ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے اپنے ایمان کے درجے کے اندر ترقی حاصل کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے پھر اس درجے سے ایک اعلیٰ درجے کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص، ہوگا نہیں بلکہ ہو گیا۔ کون ہو گیا؟ من تزکا، وہ شخص جس نے اپنے دل کو اسی رستے پہ چلا دیا جو رستہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک اور اہل ایمان تک پہنچایا، یعنی صراط مستقیم، طریق مستقیم، جو سیدھا رستہ۔ اب یہ جو تزکا ہے نا، تزکیہ ہے، یہ جو اپنے دل کی پاکیزگی کی بات ہے، یہ جو دل کی رونقوں کو بحال کرنے کی بات، یہ جو دل کی اس مسجد کے اندر اللہ اللہ کی صداؤں کی بات ہے، یہ جو دل کی اس بستی کے اندر اللہ کے ذکر کے ڈیرے لگانے کی بات ہے، یہ جو دل کے اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نام کی صدائیں لگانے کی بات ہے، یہ جو دل کے ایک قلعے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجانے کی بات ہے، یہ جو دل کی رونقوں کو بحال کرنے کی بات ہے نا، یہ ساری کی ساری تزکیہ نفس کے اندر آتی ہے کہ یہ کرنا کیسے۔ قد افلح من تزکا، تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، دل کو پاک کر دیا، دل کو صاف کر دیا۔ لیکن یہ سٹیپ ہوگا کیسے؟ یہ کس طریقے سے بات آگے چلے گی؟ تو قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعلیٰ کی اگلی آیت اس کے اوپر ایک دلیل دیتی ہے اور ایک رستہ بیان کرتی ہے۔ اور کیا رستہ ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ یہ جو دل ہے نا، اس کے اوپر دو قسم کے بڑے سخت حملے ہوتے ہیں۔ ایک تو نفس کا حملہ ہوتا ہے، بندے کی اپنی ڈیزائرز، خواہشات ہوتی ہیں، بندے کے اپنے شوق ہوتے ہیں، شہوات ہوتی ہیں، بندہ آس پاس کی دنیا کو دیکھتا ہے، خود سے بڑے کو دیکھتا ہے، خود سے چھوٹے کو دیکھتا ہے، آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہے، حسد، کینہ، بغض، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں اور جو نفس کی جو انسان کے ایمان کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر جو اٹیکس ہیں، ایک تو یہ اٹیک، یہ سارے اٹیکس ملا کے ایک تو یہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑی ایک فوج کھڑی ہوئی ہے جو آپ کے دل پہ اس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی جماعت ہے شیطانوں کی، جنات کی، ابلیس کی بہت بڑی جماعت ہے جو آپ کے دل کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، یہ آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جذبات بھرتی ہے، اور یہ جو شیطانی عمل ہوتے ہیں اور جو شیطان کی جو فوج ہے، یہ جو اس طرف ایک پوری بٹالین کھڑی ہوئی ہے، یہ انسان کے دل کے اندر اس اللہ کی نافرمانی کے کام کے لیے قدم اٹھانے کے جذبے پیدا کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے۔ یہ جو دونوں بہت بڑے انسان کے دل کے اوپر اس ٹائم پہ حملے ہو رہے ہو، ان دونوں کو توڑنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر علاج دیا۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر بہت بڑی ڈوز بتایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ صدق دل کے ساتھ نا اگر آپ اس آیت کو سنیں گے اور اس کے مطلب کو اپنے دل کے، اور اتنا بڑا اس کا مطلب وسعت ہے اس کے معانی اور مفاہیم کے اندر کہ آپ جتنے کودتے جائیں، یہ اتنا سمندر بے کنار ہے کہ آپ کا تفکر اور تدبر جس قدر بھی آپ اس کے ساتھ لگائیں گے، اس قدر آپ اس کے اندر غوطہ زن ہوتے رہیں گے، اور اس آیت کے اندر چھپے ہوئے موتی کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور کلام الملوک کی ملوک الکلام، یہ تو اللہ کے کلام کی خاصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں جنگوں کے اندر کامیابی کا جو طریقہ کار بتا رہے ہیں نا، وہ اس آیت کے اندر ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ یہ جو شیطان کی طرف سے حملے ہیں، شیطان جو آپ کے اوپر ایک پوری فوج لے کے حملہ کر رہا ہے آپ کے دل کے اوپر کہ آپ کو موٹیویٹ کرے، اس کے لیے تو سب سے بڑا علاج ہے ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے نا، وہاں شیطان نہیں آتا، شیطان چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سارے کلمات شیطان کو دور کرنے کے، شیطان کے ان اثرات کو دفع اور رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نبی علیہ السلام کے تھرو۔ اور جو دوسری آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، جو آپ کے نفس نے آپ کے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے، حسد کی شکل ہو، بغض کی شکل ہو، غیبت کی شکل ہو، پریشانی کی شکل ہو، سٹریس کی شکل ہو،
دغا بازی کی شکل ہو، اس نے مجھے جواب نہیں دیا، یہ پریشانی آ رہی ہے، میں اس کے پاس آفس میں چل کے گیا، اس کے ایٹیٹیوڈز ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، یہ پریشانی ہے، اگلے نے دھتکار دیا، یہ پریشانی ہے، میں تو اس کی بڑی عزت کرتا تھا لیکن اس نے تو مڑ کے نہیں دیکھا مجھے، یہ پریشانی ہے، ہمیشہ میں ہی جھک جاتا ہوں، اگلے مجھے کوئی رسپانس بیک ہی نہیں کرتے، میری معاشرے کے اندر کوئی عزت اور احترام ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے میری بات، یہ پریشانی ہے۔ یہ وہ نفسانی خواہشات اور نفسانی اٹیکس ہیں آپ کے اوپر جو بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا نا وہ ہے نماز، فصلہ، نماز پڑھو۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطانی ساری چیزوں سے آپ پیچھے چلے، ٹھیک ہے؟ شیطان جتنا آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو اتنا دور کر دے گا۔ اور یہ متفقہ بات، کیونکہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا اس بات کے اندر، کیونکہ جہاں پہ شیطان جو ہے نا، بیسیکلی شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور انسان کا بھی کھلا دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کو جب نصیحت کر رہے ہوتے ہیں ان کے والد، تو کیا کہتے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے اٹیک کرنے ہیں آپ پہ، اور اس اٹیک سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ان کو آپ نے دور کر دیا، نفس کے اوپر جو آپ کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں، جو ادھر ادھر کے سارے معاملات آپ کے دل کو خراب کر رہے ہیں، معاشرے کے معاملات ہیں، جو بھی نیگیٹو معاملات ہیں یا جو بھی چیزیں، ان کو آپ نے فصلہ نماز کے تھرو، اور نماز کے تھرو یہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نماز آپ کو عاجزی سکھاتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نماز آپ کو عاجزی سکھاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا آپ نے، اور ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد ہی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، سبحان بھی بول رہے ہیں، حمد بھی ساری اللہ کی بیان ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ، الرحمن الرحیم، پھر آپ آئے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، مطلب پہلے ہی وقت سے الحمدللہ رب العالمین کے وقت سے ہی نا آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ اس بات کو صرف سمجھیں۔ اللہ دیکھیں، زمین ہے، آسمان ہے، پھر ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہے، پھر آپ کے پاس گیلیکسیز ہیں، پھر آپ کے پاس ملکی ویز ہیں، پھر آپ کے پاس کئی سورج ہیں، ایک سورج نہیں ہے، کئی سورج ہے۔ ہمارا جو جس ارتھ پہ، زمین پہ جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کی چونٹی جتنی حیثیت بھی نہیں ہے، اس کی اس سے بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، کھر بہا اس کے اندر سیارے ہیں اور کئی مطلب ملکی ویز ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے تخلیق کو دیکھ کے۔ اب پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صرف آپ یہ سوچیں، اس دنیا کے اندر کئی لوگ ایک وقت کے اوپر پیدا ہو رہے ہیں، کئی لوگ مر رہے ہیں، کئی ہزار سال سے یہ دنیا قائم ہے، کئیوں نے اس دنیا کے اندر زندگی جی ہے، کئی لوگ یہاں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، آتے بھی جا رہے ہیں لوگ، مرتے بھی جا رہے ہیں لوگ، زندہ بھی ہیں، ان کا کھانا بھی پورا ہو رہا ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، لوگ خوشحال بھی ہیں، ایک پورا نظام چل رہا ہے، پانی میسر ہو رہا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، ایک اور جگہ پہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ یہ جو تم اب کھیتی، یہ جو تم بیج ڈالتے ہو زمین کے اندر، اس کو تم کھیتی بناتے ہو کہ ہم کھیتی بناتے ہیں؟ کون کھیتی بناتا ہے؟ انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے، یہ پانی کون اتارتا ہے؟ آپ اتارتے ہیں کہ اللہ اتارتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو آگے واضح کہہ دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا ہم اس پانی کو کھارا کر دیتے ہیں۔ صرف باتیں ہی ہوتی نا انسان کی، انسان کچھ اور کر بھی کچھ نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ بیج آپ نے ڈالا زمین کے اندر، اس کو پودا بنا دیا، پودے سے درخت بنا دیا، درخت کو پھل دے دیے، پھل آپ کے گھروں تک پہنچا دیا، ان پھلوں سے آپ کو طاقت بخش دی، اس طاقت سے آپ کا خون بننا شروع ہو گیا، اس خون سے آپ چلنا شروع ہو گئے، آپ دیکھنا شروع ہو گئے، آپ بولنا شروع ہو گئے، کائنات کی ساری چیزیں قربانیاں دے رہی ہیں انسان کے لیے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور پھر بندہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی رحمت صرف آپ کی ہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو اپنے دست قدرت کے اندر لیا ہو، اور کوئی چیز کبھی فساد نہیں ہوتی، کوئی چیز کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان بنائے،
ذرا جا کے دیکھو ما تری فی خلق الرحمن، میری کائنات کے اندر جا کے دیکھو، کہیں تمہیں کوئی اس کے اندر کوئی کجی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ملتی ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ ایک بار دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرجع البصر، دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، پھر اینالائز کرو۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین، تو پھر ایک بار نہیں، کئی بار اینالائز کرو، کئی بار اسٹڈی کرو تم دنیا کو، ساری کائنات کو۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اور دیکھو کہیں تمہیں کوئی فطور ملتا ہے، کہیں تمہیں ایسی چیز ملتی، کوئی ڈیفیکٹ ملتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جتنی مرتبہ تم ڈیفیکٹ ڈھونڈنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرو گے، ہمیشہ نامراد لو۔ تو یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرے، اور یہ جتنی ڈوزز ہیں، حسد، تکبر، کینہ، یہ بڑا بننا، اس نے مجھے یہ نہیں کہا، اس نے میری عزت خراب کر دی، یہ لوگ مجھے یہ نہیں سمجھتے، فلاں نے مجھے عزت نہیں دی، مجھ سے بدتمیزی سے بات کی ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں نا، یہ جو آپ نفس آپ کے اوپر اٹیک مار، یہ ساری کی ساری چیزوں کا ایک علاج ہے عاجزی، اور عاجزی ان ساری چیزوں کو ختم کرے۔ اور عاجزی ہے کیا؟ اللہ کی نظروں کے اندر ایلیویشن ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ ممکن کب ہے؟ یہ حدیث سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ من تواضع للہ بل رفعہ اللہ۔ اللہ کی نظروں میں اگر بلند ہونا ہے نا، اللہ کی نظروں کے اندر اگر ترقی پانی، اللہ کی نظروں میں اگر مقبول ہونا ہے، تو کیا کرو گے؟ تواضع للہ، عاجزی اختیار نہیں کرنی۔ صرف یہ لفظ کو سنیے گا، عاجزی اختیار نہیں کرنی، کیا کرنے اللہ تعالیٰ پھر؟ من تواضع للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر۔ اور یہاں ایک بات بڑی سمجھتے ہوئے جائیے گا، تکبر جو ہے نا، تکبر کا نیک آدمی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، تکبر کا نیک انسان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ تکبر اور نیکوکاری، تکبر اور نیکوکاری، تکبر اور تقوی، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ دونوں بہت الگ الگ راستے ہیں۔ تکبر تو شیطان کا کام تھا، اور عاجزی تو اللہ نے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ایمان والوں کے لیے، عاجزی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، تکبر شیطان نے کر کے دکھایا۔ یہ دونوں بالکل 180 ڈگری کے اوپر کھڑے، تو یہ دونوں کبھی ایک جگہ سیم جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے کبھی۔ تو عاجزی انسان کو ہمیشہ نیچے کر دیتی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من تواضع للہ، اللہ کے لیے عاجزی۔ آفس کے باس کے لیے عاجزی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو میں عاجز ہوں، صرف بڑوں کو دکھانے کے لیے انسان عاجز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی بڑا جو دیکھ رہا ہے اس لیے میں عاجز ہوں، میں جھک کے چلوں گا تو اگلے کہیں گے عاجزی۔ سب سے خطرناک تکبر عاجزی ہے، سب سے خطرناک تکبر۔ کون سی عاجزی؟ وہ عاجزی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے کہ اس کو دکھاؤں گا کہ میں عاجز ہوں تو اس کی نظروں کے اندر میں بلند ہو جاؤں گا، یہ سب سے بڑا تکبر، اس سے بچنا۔ تو یہی سورۃ الاعلیٰ کے اندر درس آتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیابی تو میں نے بتا دی آپ کو، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کامیابی تو بتا دی میں نے آپ کو، قد افلح، کامیاب ہو گئے تم دو رستوں سے، اللہ کا ذکر کیا، دل پاک کیا، نماز پڑھی، کامیاب ہو گئے۔ اللہ آگے شکوہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس میں بقا نہیں ہے، کبھی بھی دنیا آپ کی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ ہیں 100 سال جی لیے، 200 سال جی لیے، 800 سال جی لیے، 900 سال جی لیے، پھر آخر موت ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات ہی الموت، بہت زیادہ یاد کیا کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، وہ کیا ہے؟ موت۔ موت آئی سب ختم، آنکھیں بند ہوئی سب ختم۔ تو یہ جو عاجزی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر انسان کو بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ شکوہ کرتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر بھی تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں نا، حضرت عمر کے پاس عراق سے ایک قافلہ آتا ہے، اور اچھے خاصے کھاتے پیتے امیر گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں، قافلہ وہاں کے بیٹھتے تو حضرت عمر ان کی دعوت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے جن کے لیے کھانا تیار کیا ہے وہ کوئی شوق سے کھا نہیں رہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی عادت ہے اچھا اور نرم اور مزیدار کھانا کھانے کی۔ تو حضرت عمر جب یہ بات اینالائز کر لیتے ہیں نا، ویسے بھی ان کے پاس فراست مومن تھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ اینالائز کر لیا کہ یہ اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ ان کی شایان شان کھانا نہیں ہے، تو حضرت عمر نے جواب دیا ان کو اور کہا دیکھو اگر میں چاہوں نا تو میں اپنے لیے بھی ویسے ہی نرم اور گرم
اور بہترین ذائقہ دار کھانے بنوا سکتا ہوں، لیکن قرآن میں کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے؟ آپ یہاں پہ ایک بات یہ دیکھیے کہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ کتنا پختہ عقیدہ تھا، اور غیرتوں والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا قرآن میں ان لوگوں کا واقعہ نہیں سنا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے جو کچھ کھانا تھا، جو عیش کرنا تھا، وہ تو تمہیں دنیا میں مل گیا اور وہی تھا تمہارے لیے۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں اس دنیا کے اندر وہ عیش نہیں کرتا کہ آخرت کے اندر مجھے وہ انعام ملیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ۔ یہ ہے فراست مومن، یہ ہے اللہ کے لیے عاجزی پتہ ہے۔ یہ عاجزی انسان کی اللہ کی نگاہ کے اندر ترقی کا سبب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عاجزی پیدا کرنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔